علماء اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ ایک مشہور روایت ہے کہ رمضان شریف کے 3 عشرے ہے، پہلا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے نجات کا۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ منکر ہے، اور امام عقیلی کہتے ہیں کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، اور بھی حوالے ہے، مگر میں اپنے سوال کو مختصر کر رہا ہوں۔ مہربانی اس روایت کی صحت کی متعلق وضاحت فرما دے، شکریہ۔ ماشاءاللہ سوال پوچھنے والا خود بھی پڑھنے والا آدمی ہے، ہو سکتا ہے کسی ایک دن نشریات میں بھی آ ہی جائیں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ 3 جو عشرے بنا دیے گئے ہیں، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ جی، جو انہوں نے ذوف والی بات کہی ہے یہ بات درست ہے، اور صحیح یہ ہے کہ پورے کا پورا رمضان رحمتوں کا بھی ہے، بخشش کا بھی ہے، جہنم سے خلاصی کا بھی ہے، جنت میں داخلے کا بھی ہے، یہ ساری فضیلت۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اب مثال کے طور پر پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اب ہم پہلے عشرے میں کہ یا اللہ ہمیں بخش دے، اللہ کہے کہ تو ایڈوانس جا رہا ہے، وہ تو آخری عشرہ ہے بخشش کا، ابھی تو یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ پھر آخری عشرے میں ہم کہیں کہ اے اللہ ہمیں رحمت دے، اللہ کہے کہ تو گزار آیا، لیٹ ہو گیا، تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ پورے کا پورا رمضان رحمتوں برکتوں، جس بھی حصے میں آپ اللہ سے فضل مانگے، کرم مانگے، بخشش مانگے، بالکل ٹھیک ہے قریشی صاحب۔ بنیادی طور پر کسی حدیث کے حوالے سے حکم لگانا یہ تو علماء کے شایع نشان ہے، لیکن عقل کو بیچ میں گھسیڑ کر حدیث رسول کے حوالے سے، جبکہ موجود ہے بیہقی کے اندر، موجود ہے دیگر اہل سنت و جماعت کی متون کے اندر یہ روایت موجود ہے، تو یہ کیا آپ دین کے مخالفین کے لیے راستہ نہیں کھول رہے ہیں؟ کیا یہ وہی جہلم سے جو آواز اٹھتی ہے جس میں مجبوراً ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ بھائی ہر بات کو عقل کے ترازو پہ تول رہے ہیں، تو یہ تو ان لوگوں کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے جو منکرین حدیث ہیں۔ اگر یوں ہی بندہ کہے کہ پھر تو 27ویں کی کیا، یعنی جو لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے کہ لیلۃ القدر وہ تو پورے مہینے میں اللہ نہیں مغفرت فرماتا، پھر جمعے کی جو فضیلت ہے اس کو بھی انکار کر دیں، تو بات یہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے خصوصی وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول دیکھ رہے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں گویا اہتمام کرنے کے لیے یا اس کی ترغیب دلانے کے لیے اس کے لیے تقسیم فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس دن جمعے والے دن اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے تو باقی دنوں میں نہیں فرماتا، یا اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کو مغفرت فرماتا ہے تو باقی دنوں میں نہیں فرماتا۔ یہاں میں ایک اور بھی چیز عرض کر دوں، جس طرح بعض راتوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اجلال نزول فرماتے، تو اس طرح کی روایتیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ اس کا جو ہے کرم اجلال نزول فرماتا ہے، تو آپ بندہ اس طرح عقل پہ آ کر وہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ مفتی فضل سبحان صاحب آپ بھی اگر مختصر رائے میں بھی کچھ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب میں بھی کچھ میری صحیح بات کا غلط مطلب لیا گیا اور جان کر لیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ حدیث پہ کیا کہ حدیث ضعیف ہے، اور قرآن حدیث کو سمجھنا عقل سے نہیں ہے، بے عقلی سے سمجھنا ہے۔ عقل کا استعمال ہے۔ قرآن جگہ جگہ دعوت دیتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ عقل کے بغیر ہے سمجھنا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے، تم سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ قرآن دعوت دیتا ہے۔ عقل استعمال کب نہیں کرنی؟ قرآن کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں، حدیث کے خلاف، اس کو سمجھنے کے لیے تو آپ نے عقل استعمال کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ قرآن حدیث آیا ہی عقل والوں کے لیے، پاگلوں کے لیے تھوڑی آیا۔ پاگلوں پہ تو اسلام کے احکامات ہی فرض نہیں۔ استعمال ہوئی ہے کہ کیا آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کہتے چھٹی پہ مغفرت نہیں کرے گا، تو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، نہیں یہ تمسخر اڑانا یہ طریقہ ہے، یہ تمسخر ہے۔ نشان ہے۔ صاحب اگر حدیث موجود ہے پھر اعتراض کیا ہے؟ موجود ہے، اس سے تو میں نے بھی انکار نہیں کیا۔ ضعیف کہا، مانا تو کہا نا، یہ تو نہیں کہا حدیث ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اویس بھائی، یہاں ہم میں نہیں چاہ رہے تھے ہم اس بات کو لمبا کرنا، لیکن ہر معاملے میں عقل لا کر پھکڑ بازی کرنا، یہ علماء یہی تو ہم پہلے کر رہے تھے۔ سیدھا کام ہے بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا نہیں یہ لے کے آنا کہ کیا اس دن چھٹی ہو گئی ہے، بے عقلوں کا دین میں کام ہی نہیں، یعنی شریعت کے مقابلے میں کیوں آپ یوں کر رہے ہیں؟ جو آپ نے عقل کی بات کہی ہے، عقل اگر یوں قرآن حدیث کے مطابق، تو پھر یہاں حدیث عقل قرآن حدیث کے خلاف نہیں جائے گا۔ حدیث پہ جب حدیث ضعیف اٹھائیں، میری جان، وہ میں نے پہلے بات کی کہ اس نے صحیح کہا کہ یہ روایت آپ کی بات بھی سمجھ میں آ گئی، قاری صاحب بالکل ٹھیک ہے، قیاس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، میری سننے والے ناظرین سے آپ والی ذمہ داری ادا کروں تھوڑی دیر کے لیے۔ ابھی آپ نے بات کی، مجھ سے پوچھا کہ لوگ موٹیویشنل اسپیکروں کو سنتے ہیں، مولویوں کو کیوں نہیں، اسی لیے نہیں سنتے۔